علی رسوله الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہونا اور اس دیدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات فرمانا، اصل یہ مسئلہ بیان کرنا ہے، لیکن اس کے لیے مناسبت پیدا کرنے کے لیے کچھ شروع کی باتیں عرض کی تھی۔ 4 باتیں اس دن بیان کی۔ 2 دن درس ہوا ہے، ایک دن اعتکاف والوں سے خاص بات ہوئی تھی اور دوسرے دن یہ خواب کے بارے میں 4 باتیں میں نے عرض کی تھی۔ 5ویں جو بات ہے وہ اب اصل موضوع کے قریب آتے ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ بیداری کی حالت میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایسی سعادت ہے کہ ساری دنیا کی سعادتیں مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی میں اگر ساری خوبیاں جمع ہو جائیں گی، وہ ولی بھی ہو، غوث بھی ہو، قطب بھی ہو، ابدال بھی ہو، ساری زندگی اس کی راتوں کو عبادت کرنے میں اور دل کو روزہ رکھنے میں اور جہاد کرنے میں گزری ہو، ایسا بھی کوئی آدمی اگر ہو تو یہ اس سعادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جسے بس ایک جھلک حضور کی نصیب ہوئی۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایک ہی جھلک نصیب ہوئی تھی، ایک ہی دفعہ انہوں نے دیکھا، پھر موقع ہی نہیں ملا۔ اس وقت آمد و رفت کے ذرائع ایسے تو نہیں تھے، آئے حضور کے پاس ایک آدھ دن ٹھہرے، پھر واپس گئے، دوبارہ آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ چرواہے کا واقعہ کئی دفعہ تقریر میں بیان ہو چکا ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اس نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جہاد میں شریک ہوا، شہید ہوا۔ ایسا بھی اگر کوئی صحابی ہے نا جسے ایک جھلک نصیب ہوئی ہے نا، سارے اولیاء، غوث، قطب، ابدال مل کر کے ایک ترازو میں ان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں یہ سعادت ہو تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں میں سے کس کا مقام اونچا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے، ارے تو عجیب بات کر رہا ہے، امیر معاویہ صحابی ہیں اور عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں تشریف لے گئے تھے، اور اس گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے جو مٹی اڑ کر کے گھوڑے کی نتنوں میں داخل ہوئی تھی، عمر بن عبد العزیز جیسے ہزاروں آ جائیں تو اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبد العزیز وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جنہوں نے جمال جہاں آرا کا نظارہ کیا تھا؟ وہ کان کہاں سے لائے گا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی، آپ کے ارشادات سنے تھے؟ بھائی صحابہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بغیر کسی استثناء کے سب جنتی ہیں۔ صحابہ کے بارے میں تاریخ پڑھ کر کے یا نئے نئے طرز کی اسکالروں کی باتیں سن کر کے اپنے ذہنوں میں وساوس مت لایا کرو، دل دماغ کو پاک رکھو۔ جس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں وسوسہ ہو، اس کو دین کے اوپر چلنا نصیب نہیں ہوتا، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھا ہی رہتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کیا ہے بھارت سعادت ہے، جمعے کے بیانات میں اور درسوں میں ہم یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔
لیکن یہ بہرحال ایک وہمی چیز ہے۔ وہمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا ایک عطیہ ہے، اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا یہ سعادت نصیب فرمائی، حضور کے زمانے میں پیدا بھی کر دیا، پھر حضور تک پہنچنے کی اس کی ترتیب بھی بنا دی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق بھی عطا فرما دی۔ یہ سارے کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ کتنے لوگ اس زمانے میں تھے جو پیدا تو ہوئے تھے لیکن حضور تک پہنچ ہی نہیں سکے، بعض اپنے علاقوں سے چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے۔ کئی لوگوں کے واقعات آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ جب وہ مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہو چکے۔ ایک دن کے وقفے سے، ایک دن کے فاصلے سے وہ ایک بہت بڑی سعادت سے کیا ہو گئے معلوم۔ اور کئی ایسے تھے جو اس زمانے میں موجود تھے لیکن مسلمان ہونے کی توفیق نہیں ہوئی، بعد میں ان کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، لیکن حضور کے زمانے میں نہیں ہو سکی، تو وہ بھی صحابیت سے رہے۔ تو یہ ہے تو بہت بڑی سعادت، لیکن ہے یہ وہمی کمال، یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں، اللہ کے چاہنے اور مشیت پر کیا ہے وہ۔ بالکل اسی طرح میں بیٹا بیٹھ جاؤں، اس کو ابو کو دیکھ رہا ہے، ابو ادھر ہی ہے، چلے جاؤ جاوا ہے، ابو چلے جاؤ ادھر آئی بات سمجھ میں۔ بالکل اسی طرح جس طرح بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بہت بڑی سعادت ہے، اسی طرح خواب کی حالت میں بھی اگر کسی خوش نصیب کو زیارت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات، یہ بھی کوئی معمولی سعادت ہو نہیں۔ لیکن جیسے وہ بھی ہے، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی، اور یہ بھی وہ بھی ہے۔ بندہ یہ کہہ کہ میں وظیفے پڑھ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں گا، وظیفوں کا اکثر نے لکھا ہے کہ کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلتا۔ اصل بھائی کیا ہے، اتباع سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کیا ہو، اتباع ہو۔ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں نا اکابر، ہم تو اختیاری سنتیں بھی پوری نہیں کرتے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اختیاری سنتیں تو چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غیر اختیاری جو سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں ان کو بھی انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ کئی دفعہ میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ کے جسم میں اطہر سے خوشبو مہکتی تھی، اور بعد میں آنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے ہمارے آقا گزر کے گئے بغیر کسی مصنوعی خوشبو کے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، جس میں اطہر سے خوشبو کیا کرتی تھی، مہکتی تھی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، وہ اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ بھی جدھر سے گزر کے جاتے تھے پیچھے سے آنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے وہ حضرت گزر کے گئے۔ یہ اس غیر اختیاری سنت کو بھی اپنانے کی پوری کیا تھی، کوشش تھی۔ ایک شیشی آتی تھی 90 روپے کی اس زمانے میں، وہ پوری شیشی ایک ہی دن میں لگا لیتے تھے۔ اس زمانے کا 90 آج کے 90 لاکھ سے کم نہیں ہے بھائی، آپ کی کرنسی اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ افغانستان کی طرح لگتا ہی ہے کہ بوریاں بھر کے لے جانا پڑے گا بازار میں کبھی، اگر حالات یہی رہے تو پوری ایک نواب بیٹھا ہوا تھا، جب پوری شیشی لگائی تو کہنے لگا حضرت آپ نے پوری لگا دی تو 90 روپے کی آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی جس کے لیے لگاتا ہوں وہ ہر مہینے کی 30 شیشیوں کا پہلے سے انتظام کر دے، روزانہ ایک شیشی لگاتا۔ پھر اس نواب بھی نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں لیا، آئندہ کے لیے ہر مہینے کی 30 شیشیاں میرے ذمہ۔ اصل اتباع سنت ہے، اور درود شریف کی کیا ہے بھائی، کثرت۔ اور ایک اور نسخہ بھی لکھا ہے کہ جس کا جتنا دل ٹوٹتا ہے نا دنیا میں، غموں کے پہاڑ کسی کے اوپر اتنے گرے
اور اتنا دل ٹوٹے، کہیں منگنی کرنا چاہتا ہے اور منگنی نہیں ہو رہی اور رو رہا ہے، کوشش کر کر کے تھک گیا ہے، اور اسی جو ہے نا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رو رہا ہے، تو روتے روتے جب سوئے گا تو انشاءاللہ اس کو زیارت ہو جائے گی۔ ایک بزرگ تھے، ان کی اہلیہ کہتی تھی تو کیسا بزرگ ہے، یہ بیویاں جو ہوتی ہیں نا یہ شوہروں کی بزرگی کی قائل نہیں ہوتی، باہر بڑا پیر صاحب ہے، بزرگ صاحب ہے، لیکن گھر جب پہنچتا ہے اس جد کو بوتل میں بند کرنا بڑا کیا ہے۔ ایک بزرگ نے جو ہے نا اوپر اڑ کے دکھایا، گھر کے اوپر 2-3 چکر لگائے، گھر آیا تو بیوی کہتی ہے تو بزرگ ہے، بزرگ تو میں نے آج دیکھا جو آسمان میں اڑ رہا تھا، نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا، کہتی اس لیے تو ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ تو یہ بیویاں جو ہے نا بزرگوں کے بھی قابل نہیں آتی۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو کہتی تھی کہ آپ کیسے بزرگ ہیں، اگر آپ بزرگ ہیں تو مجھے خواب میں حضور کی زیارت کراؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ منتیں کرتی، وہ کہتے یہ تو اللہ کا کام ہے بھائی، میں کیسے کرا سکتا ہوں، اللہ جب چاہے گا ہو جائے گی۔ جب اس نے انتہائی اصرار کیا، تنگ کر دیا روزانہ کہہ کر کے، بیوی کو مطالبہ منوانا چاہے تو ناک میں دم کر دیتی ہے۔ اس لیے جتنے غیر شادی شدہ بیٹے ہیں بچے، ان سب سے میرا مشورہ یہ ہے کہ شادی کا نام ہی مت ابھی سے اعلان کر دو ہم نے بالکل شادی نہیں کرنی، سنت پہ عمل رہ جائے گا۔ تو اس نے ناک میں دم کر دیا۔ ان کے دل میں ایک تجویز آئی، انہوں نے کہا خواب تو میں زیارت تو ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تو آج اس بڑھاپے میں دلہن بن کے دکھا دے ایک دفعہ، ایسا بناؤ سنگھار کر جیسے پہلی رات کی کیا ہوتی ہے، دلہن ہوتی ہے، ایسا لال جوڑا پہن اور بناؤ سنگھار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے تو دلہن بن جا، تو پھر دیکھ میری کرامت تجھے زیارت ہو جائے۔ اس میں وہ سچی عاشق تھی، اس کے دل میں سچا کیا تھا، جذبہ تھا، آخر وہ دلہن بن گئی۔ یہ کہ خفیہ طریقے سے اس کے بھائی کو، اپنے سالے کو، بھائی کو بلا کر کے لے آئے چھپ کے، اور اس کمرے میں لے آئے جہاں وہ دلہن بن کر کے بیٹھی تھی، کہ دیکھ تیری بہن کو بڑھاپے میں کیا سوچا۔ اس نے جب دیکھا اس کا تو جو ہے نا پسینے چھوٹ کے یہ کیا ہو گیا، شرمندہ ہوئی بہت زیادہ، اور رونا شروع کر دیا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تماشا کیا ہے۔ روتے روتے آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ، تو ایسا کوئی شدید صدمہ پہنچے دل کو کہ آدمی کو رونا آ جائے اور دل ٹوٹ جائے بندے کا، تو پھر بھی زیارت، صحابہ کو تو بہت زیارتیں ہوتی تھیں، حضرت انس کو روزانہ زیارت ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا نا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کئی دفعہ بیان میں آ چکا، قحط جب پڑا ایک صحابی نے بکری کو کیا کیا، ذبح کیا، تو بکری سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، ان کے دل پر چوٹ لگی ہے، اللہ ایسا قحط ہے کہ ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا، رونا شروع کر دیا، روتے روتے آنکھ لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی خواب میں۔ حضور نے فرمایا جاؤ عمر کو جا کے بتلاؤ کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا، میرا پیغام سلام بھی دو اور پیغام بھی دو۔ تو اس طرح بھی زیارت ہو جاتی ہے، وہ لمبا واقعہ بھی۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جیسے بیداری میں ایک بہت بڑی کیا ہے، سعادت کی بات، اسی طریقے سے خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ہے دونوں اللہ پاک کا عطیہ اور وہ بھی چیزیں ہیں
کسبی چیزیں نہیں ہیں۔ سعادت یہ دونوں کی یہ ہے کہ جس کو خواب میں بھی جس نے یاد میں دیکھا ان کے بارے میں تو پکا ٹھکا ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام پر جہنم کی آگ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، اس میں کسی شک شبے کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ جو ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں نا، آج کل صبح بھی وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ گنہگار مسلمانوں کے ساتھ یا ضابطے کی کارروائی ہوگی یا فضل والی کارروائی ہوگی۔ فضل والی کارروائی ہوگی تو ویسی معافی ہو جائے گی، اور ضابطے کی کارروائی ہو گئی تو سزا بھگتنی پڑے گی، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو سزا کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس سے صحابہ مستثنیٰ ہیں بھائی۔ جس نے حضور کو دیکھا اس پر جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اس کا بھی خاتمہ انشاءاللہ ایمان کے اوپر ہوگا، اور وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفاعت بھی کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی کیا ہے؟ سعادت کی بات ہے۔ بس گرمی ہے، بجلی چلے گی، اگلی بات انشاءاللہ پھر کریں گے، کل کریں گے۔